کہ عورتوں کو مردوں کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، عورت اس وقت تک اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتی ہے جب تک کہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کر لے۔ ایک حدیث میں موجود ہے، ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اونٹ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گیا اور اونٹ نے آ کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام نے یہ منظر دیکھا تو صحابہ کرام نے اجازت مانگی، اللہ کے نبی یہ جانور ہے، اونٹ ہے، یہ آپ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، آپ ہمیں بھی تو اجازت دے دیجئے، ہم بھی آپ کے سامنے سجدہ کریں، ہم بھی آپ کے سامنے جھکے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا جائز نہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا اپنے بھائی کا اکرام کرو، اپنے بھائی کی تعظیم کرو۔ پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا، اجازت تو نہیں دی ہے لیکن دیتا، تو بیوی سے کہتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، شوہر کے سامنے جھکے۔ پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیوی کے ذمے شوہر کا یہ حق ہے کہ شوہر بیوی کو یوں کہہ دے کہ پیلے رنگ کے پہاڑ کو، پہاڑ کا اٹھانا کس کے بس کی بات ہے، لیکن پیلے رنگ کے پہاڑ کو اٹھا کر کالے رنگ کے پہاڑ کی جگہ پر رکھ دے، اور کالے رنگ کے پہاڑ کو اٹھا کر پیلے رنگ کے پہاڑ کی جگہ پر رکھ دے، تو شوہر کے کہنے پر عورت کے ذمے یہ کام کرنا بھی ضروری ہے۔ تو یہ ماں بہنیں 5 کام میں نے آپ کو بتلائے ہیں، ہمیشہ ان کا اہتمام کرو گی، جنت کے ہر دروازے سے تمہیں پکارا جائے گا، اللہ کی بندی مجھ میں سے داخل ہو جا، اللہ کی بندی مجھ میں سے داخل ہو جا، تمہارا دین بہت آسان ہے۔ اللہ پاک نے ایمان جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا ہے، تو ایمان کو سلامت رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ زندگی میں اعمال صالحہ کا اہتمام ہو جائے۔ اگر زندگی میں اعمال صالحہ ہیں، زندگی میں اچھے کام ہیں، تو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے، من عمل صالحا من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت، جس نے اپنی زندگی میں عمل صالح کیے، اچھے کام کیے، شرط یہ ہے کہ ایمان والا مرد ہونا چاہیے، ایمان والی عورت ہونی چاہیے۔ انعام کیا ملے گا؟ فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کی زندگیوں میں سکون ہی سکون بھر دیں گے، زندگیوں کی الجھنوں کو ختم فرما دیں گے، زندگیوں میں چین سکون عطا فرما دیں گے، ایک بہترین زندگی، خوشگوار زندگی عطا فرما دیں گے۔ لیکن قرآن کریم کے ایک مقام پر اللہ فرماتے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامت اعمی۔ اللہ فرماتے میرے وہ بندے اور میری وہ بندیاں جو دنیا کی زندگی میں مجھے بھول جاتے ہیں، کبھی نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، نہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں، ہمیشہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، ہم ان کی زندگیوں کو تنگ کر دیتے ہیں، زندگیوں کا سکون و اطمینان چھین لیتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں مول صاحب گھر چیک کرو نا، گھر میں کوئی جنات کی پرابلم تو نہیں ہے، گھر میں کوئی جادو کی پرابلم تو نہیں ہے۔ کوئی جنات اور جادو کی پرابلم نہیں ہوتی ہے، یہ اللہ کو ناراض کرنے کا وبال ہوتا ہے کہ اللہ پاک زندگیوں سے سکون و اطمینان کو چھین لیتے ہیں۔ اللہ کو ناراض کر کے اگر کوئی مصیبت آئے تو اس مصیبت کو دنیا کا کوئی تعویذ والا باپو ختم نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے ماں بہنیں ہمیشہ اللہ کو راضی کرنے کا اہتمام کرو۔ اللہ پاک آپ لوگوں سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھو ہر مرد ہر عورت کی یہ چاہت ہوتی ہے، میں جیسا چاہتا ہوں میرا اللہ ویسا ہی فیصلہ کرے۔ مرد بھی یہ چاہتا ہے، عورت بھی یہ چاہتی ہے، میں جیسا چاہتی ہوں اللہ مجھے ایسی روزی عطا فرماوے، میں جیسا چاہتی ہوں اللہ میری اولاد کو ایسا بنا دے۔ تو آپ لوگوں سے اللہ کیا کہتا ہے؟ حدیث قدسی کا مفہوم، اللہ پاک اپنی بندیوں سے کہتے ہیں، اللہ فرماتے میری بندی تو کچھ چاہتی ہے میں کچھ چاہتا ہوں، ماں بہنوں تم کچھ چاہتی ہو، پیدا کرنے والا اللہ کچھ چاہتا ہے۔ اللہ فرماتے میری بندی تو کچھ چاہتی ہے میں کچھ چاہتا ہوں، ہوتا تو وہی ہے جو میں چاہتا ہوں۔ ماں بہنیں ہم جو چاہتے وہ نہیں ہوتا، ہمارا پیدا کرنے والا اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے میری بندی تو کچھ چاہتی ہے میں کچھ چاہتا ہوں، ہوتا تو وہی ہے جو میں چاہتا ہوں، تو وہ کر کے دیکھ جو میں چاہتا ہوں،
تو وہ کر کے دیکھ جو میں چاہتا ہوں، پھر وہ ہوگا جو تو چاہتی ہے۔ اگر تم اپنی چاہت کے مطابق اللہ سے فیصلے چاہتی ہو تو اپنی زندگی کو بھی اللہ کی چاہت کے مطابق گزارنا ہوگا۔ تو آج کی مجلس میں 2 کام کی نیت کر کے جاؤ۔ اگر یہ 2 کام زندگی میں ہیں، دنیا والے تمہیں نیک سمجھے نہ سمجھے، دنیا والے تمہاری عزت کرے نہ کرے، دنیا والے تمہیں مقام دے نہ دے، پیدا کرنے والا اللہ فرمائے گا میری بندی تجھ سے اچھا میرے نزدیک کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ نمبر 1 وہ عورت جس نے 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا، جو اللہ کے سامنے جھکنے والا ہو اس سے اچھا کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور نمبر 2 اپنی ذات سے کسی کو دکھ مت پہنچاؤ، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، اس لیے کہ کسی کو دکھ دینا، کسی کو تکلیف دینا، حدیث شریف میں لکھا ہے کما تدین تو دان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین بڑے کریم ہے، بڑے رحیم ہے، پوری زندگی گناہوں میں گزر جائے، پوری زندگی نافرمانی میں گزر جائے، صرف ایک مرتبہ سچے دل سے کہہ دیا جائے استغفر اللہ، ماں بہنیں دل میں کہہ دو استغفر اللہ، جس کے معنی یہ ہے مرد ہے تو فرمایا معنی یہ ہے اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، عورت ہے تو اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین آسمان پر فرماتے ہیں میری بندی تو نے مجھ سے معافی مانگی ہے، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ جب ہم دنیا والوں سے کبھی کبھی معافی مانگتے ہیں، دنیا والوں کی بھول کرتے ہیں، دنیا والوں کی مسٹیک کرتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں، تو کبھی کبھی تانا بھی دے دیتے ہیں کہ تمہیں معاف کرنے جیسا تھا تو نہیں، لیکن تم معافی مانگنے آئے ہو تو تمہیں معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن پیدا کرنے والا اللہ فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، اللہ پاک فرماتے میرے بندے اور میری بندی تو نے مجھ سے معافی مانگی، میں نے تجھے ایسا معاف کر دیا ہے جیسا کہ تو نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ بلکہ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ گناہ لکھنے والے فرشتے کو بھی وہ گناہ بھلا دیا جاتا ہے جس زمین کے ٹکڑے پر گناہ کیا ہے، حالانکہ قرآن کریم میں موجود ہے زمین کا ٹکڑا گناہ کو ریکارڈ کر لیتا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، ہماری نیکی بھی ریکارڈ ہوتی ہے، ہمارا گناہ بھی ریکارڈ ہوتا ہے، اور کل وہ زمین کا ٹکڑا اللہ کے سامنے آ کر گواہی دے گا۔ لیکن حدیث شریف میں لکھا ہے معافی مانگنے کی برکت سے وہ گناہ زمین کو بھی بھلا دیا جاتا ہے۔ اللہ بڑے کریم بڑے رحیم، پوری زندگی گناہوں میں گزر جائے، پوری زندگی نافرمانی میں گزر جائے، اللہ چاہے تو پکڑ کرے، چاہے تو ان گناہوں کی سزا کو آخرت پر موقوف کر لے۔ لیکن 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا مرنے سے پہلے دنیا میں ضرور ملتی ہیں۔ نمبر 1 جس نے اپنے ماں باپ کے دل کے ٹکڑے کیے ہو، ماں باپ کو ستانے والا دنیا میں ضرور دکھی ہوتا ہے، اس لیے ماں باپ کا دل کبھی نہ توڑو۔ میں اپنی بہنوں سے بیٹیوں سے کہوں گا ماں باپ کا اکرام کرو، ماں باپ کو عزت دو، ماں باپ کی فرما برداری کرو، ماں باپ کا ہر فیصلہ جو شریعت کے موافق ہے اسے ضرور قبول کرو۔ اور نمبر 2 جس نے کسی پر ظلم کیا، ظالم کو اللہ پاک کبھی چھوڑتے نہیں ہیں، ظالم کو ضرور پکڑتے ہیں، ظالم کو بھی مرنے سے پہلے دنیا میں ضرور سزا ملتی ہے۔ اگر ساس بہو پر ظلم کرتی ہیں، بہو ساس پر ظلم کرتی ہیں، اگرچہ بہو کمزور ہے، اگرچہ ساس کمزور ہے، پیدا کرنے والا اللہ کمزور نہیں ہے۔ جب مظلوم اللہ کو پکارتا ہے تو اس کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں رہتا ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، جمعہ کا مبارک دن ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احسانات بھی ہم پر بہت زیادہ ہیں۔ ہمارے نبی کو اللہ پاک ہماری طرف سے بہترین بدلہ نصیب فرمائے، اور جتنا ہو سکے درود پاک کا اہتمام بھی کرتے رہیں گے، جتنا ہو سکے کثرت سے جمعہ کے دن درود پاک بھی پڑھیں گے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے، اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلو فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلو وفل بنا ما انت اہلو فإنک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔
اللہ ہم سب کے ساتھ کرم کا، رحم کا، عافیت کا معاملہ فرما دے۔ مولا کریم زندگی گناہوں میں گزر گئی، نافرمانی میں گزر گئی، مولا ہم سب کو معاف فرما دے۔ مولا کریم جو کہا گیا سنا گیا اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے، ایمان کامل، ایمان صادق نصیب فرما دے، موت تک ایمان پر جمے رہنے کی توفیق و سعادت نصیب فرما دے، نمازوں کا اہتمام کرنے والا بنا دے، جہالت والی زندگی سے حفاظت فرما کر تیرے علم کی نور والی زندگی نصیب فرما دے، غفلت والی زندگی سے حفاظت فرما کر آخرت کے دھیان والی، آخرت کے استدار والی زندگی ہم سب کو نصیب فرما دے۔ مولا کریم آپس میں محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، نفرت والی زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرما، حقوق کی ادائیگی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرما، تیرے دین کی محنت کے لیے ہم سب کو قبول فرما، ہر عمل میں اخلاص للہیت ہم سب کو عطا فرما، امت میں جتنے بیمار ہیں تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، امت میں جتنے پریشان ہیں ہر ایک کی پریشانیوں کو، ہر ایک کے دلوں کو تو جانتا ہے، تمام کی پریشانیوں کو عافیت کے ساتھ دور فرما۔ مولا کریم یہ ماں بہنیں تیری محبت میں، تیرے نبی کی محبت میں یہ جمع ہو کر بیٹھی ہیں، دین کی باتیں سنیے، سننے کو بھی قبول فرما، کہنے کو بھی قبول فرما، اس میں جو بھلائی ہے اس میں ہدایت نصیب فرما، جو شر ہے اللہ پاک اس کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ مولا کریم ہمیں مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا ضرور آتا ہے، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دے، مانگنے سے رہ گیا ہماری ضرورتوں کو ہم سے بہتر تو ہی جاننے والا ہے، بغیر مانگے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو نصیب فرما دے، ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنا دے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنا دے، آخرت کی ہر منزل، مرنے کے بعد کی ہر منزل ہم سب کے لیے آسان فرما دے۔ مولا کریم یہ ماں بہنیں جتنی جائز تمنا لیے بیٹھی ہیں اور مولا کریم جتنے جائز ارمان ان کے دلوں میں ہیں، تمام کی جائز تمناؤں کو عافیت کے ساتھ جلد سے جلد پورا فرما دے، تمام کی پریشانیوں کو عافیت کے ساتھ جلد سے جلد دور فرما دے۔ مولا کریم راحت والی، سکون والی، اطمینان والی زندگی نصیب فرما دے۔ مولا کریم مسلمان جہاں بھی کہیں بس رہے ہیں دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کو امن و امان نصیب فرما دے، ایمان کی، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی پوری حفاظت فرما دے۔ مولا مانگنا نہیں آتا تجھے دینا ضرور آتا ہے، جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، مانگنے سے رہ گیا ہماری ضرورتیں ہم سے بہتر تو ہی جاننے والا ہے، بغیر مانگے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو نصیب فرما دے۔ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی لائن کی دعائیں مانگی ہے اس میں ہمارا پوری امت کا حصہ نصیب فرما دے، جن جن شرور سے پناہ مانگی ان سے ہماری پوری امت کی مکمل حفاظت فرما دے۔ مختصر سے دعاؤں کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فعل تو اپنے دربار میں شان شان قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔